السلام علیکم فرینڈ، میرا نام حافظ محمد جبریل ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ سیلر پرمٹ اور ریسیل سرٹیفکیٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سیکھیں گے کہ سیلر پرمٹ کیا ہوتی ہے، کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ریسیل سرٹیفکیٹ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم رجسٹر کیسے کریں گے، اور جب ہم سارا پروسیجر کرتے ہیں اے ٹو زی LLC اور EIN بناتے ہیں تو پھر ان کا نمبر کون سا ہوتا ہے، کس چیز کے بعد ہم یہ رجسٹر کرتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے، آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ ریسیل سرٹیفکیٹ کو ہم کس طرح فل کریں گے اور کس چیز سے فل کریں گے، اور ہم سارا پرپس کریں گے آپ کے سامنے، بالکل اے ٹو زی آپ کو گائیڈ کریں گے تاکہ آپ کو پھر ریسیل سرٹیفکیٹ فل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیلر پرمٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکساس اسٹیٹ کا ہمارے پاس ٹیکساس سیلز اینڈ یوز ٹیکس پرمٹ، اس کو آسان الفاظ میں لوگ سیلر پرمٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سیلر پرمٹ اور ریسیل سرٹیفکیٹ میں کوئی فرق نہیں رکھتے، سیلر پرمٹ کو ریسیل سرٹیفکیٹ ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسیل سرٹیفکیٹ الگ ہے اور سیلر پرمٹ الگ ہے۔ چلو ہم اس کا ڈفرینس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سیلر پرمٹ دیکھیں ہم اسٹیٹ سے رجسٹرڈ کرتے ہیں اور اسٹیٹ سے ایک اوریجنل ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ٹیکس پیئر نمبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیکس پیئر نمبر لازمی ہوتا ہے، اس میں ہمارے کمپنی کا نام ہوتا ہے، بزنس ایڈریس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ حالانکہ ریسیل سرٹیفکیٹ اس سے الگ ہوتا ہے۔ ریسیل سرٹیفکیٹ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے بالکل خالی، ٹیکساس سیلز اینڈ یوز ٹیکس ریسیل سرٹیفکیٹ۔ اب ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم فل کریں گے کس چیز سے، سیلر پرمٹ سے۔ ہم اگر یہاں پہ ٹیکساس سیلز اینڈ یوز ٹیکس پرمٹ نمبر لکھیں گے تو وہ کہاں سے لکھیں گے، ہم وہ سیلر پرمٹ سے لکھیں گے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ رجسٹر نہیں ہوتا، اسٹیٹ نے ہمیں وہ نمبر اسائن نہیں کی ہوتی تو آج ہم یہ فل نہیں کرتے۔ تو وہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے جس سے ہم ریسیل سرٹیفکیٹ فل کرتے ہیں، اور اوریجنل ڈاکومنٹ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، برانڈ اور ڈسٹریبیوٹر کو سبمٹ نہیں کرواتے۔ آپ نے اگر برانڈ اور ڈسٹریبیوٹر کو سبمٹ کرنا ہے تو وہ ریسیل سرٹیفکیٹ آپ نے اس کی سبمیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجنل ڈاکومنٹ ہر کوئی اپنے پاس رکھتا ہے، اور ریسیل سرٹیفکیٹ میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ برانڈ یا ڈسٹریبیوٹر کو کہ ہاں میں اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہ پروڈکٹ میں بائی کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو ٹیکس ایگزیمشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ اینڈ کنزیومر پہ لاگو ہوتی ہے، تو اس کی ایگزیمشن کرنے کے لیے ہم ڈسٹریبیوٹر کو یہ فارم سبمٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم پر سیل ٹیکس لاگو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح فل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ نیم آف پرچیزر، فرم اور ایجنسی آر شون آن پرمٹ، تو یہی بات آ گئی، ٹھیک ہے، کہ جو چیزیں پرمٹ پہ شو ہوئی ہے وہی آپ یہاں پہ لکھیں۔ تو پرمٹ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر کہ پرمٹ میں یہاں پہ دیکھیں عظمت خان LLC، تو یہ ہمارے LLC کا نام ہو گیا، میرا تو نہیں لیکن کلائنٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عظمت خان LLC میں یہاں نیم آف پرچیزر میں لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ چلو میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں عظمت خان LLC۔ آپ نے یہاں پر انڈیویجول بندے کا نام نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے LLC کا نام لکھنا ہے، کیونکہ سیلر پرمٹ ایک انڈیویجول بندے کی نہیں ہوتی، وہ انٹیٹی کی ہوتی ہے، یا LLC ہو گئی، کارپوریشن ہو گئی، سی کارپ، ایس کارپ اور سول پروپرائٹرشپ، ان چیزوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈریس، تو یہ ایڈریس اگر میں ایک ایک چیز آپ کو لکھتا جاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بور ہو جاؤ گے، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے
ایڈریس میں کیا لکھنا ہے. یہ آپ دیکھ رہے 5900 بالکونز ڈرائیو STE 10734 سٹی از آسٹن ٹریوس از دا کاؤنٹی, ٹھیک ہے, ٹیکساس اسٹیٹ ہے اور 78731 اس کا زپ کوڈ ہے. تو یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. کس چیز میں؟ ایڈریس میں آپ نے لکھنا ہے 5900 بالکونز ڈرائیو STE اور وہی نمبر 5 ہن سے آپ نے لکھنے ہیں. سٹی میں آسٹن, اسٹیٹ ٹیکساس, زپ کوڈ 78731, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں 11 ڈیجٹس آپ نے اس میں لکھنے ہیں. کون سے ڈیجٹس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں؟ یہ والے, یہ ٹیکس پیئر نمبر 3208787575 یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی, ٹھیک ہے. اگر صرف اوپر آپ نے لکھ دیے تو بس وہ بھی انف ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیلر میں آپ نے پیرر LLC کا وہ نام لکھنا ہے, اسٹریٹ ایڈریس اور یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے. یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھیں گے کہ کون سے پروڈکٹ آپ نے پرچیز کرنے ہیں اور کتنے کرنے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ سگنیچر کریں گے, لیکن اپنی نئی LLC کا نام ہی لکھنا ہے سگنیچر کے تھرو. ٹائٹل میں آپ نے ممبر لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ یہ فل کر رہے ہیں اور سبمٹ کریں گے ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ کو تو وہی ڈیٹ آپ ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ 2 ہے, 2 کیوں ہے؟ 2 اسی لیے ہے کہ دونوں آپ فل کریں گے. ایک جو ہے آپ ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ کو سبمٹ کروا دیں گے, ایک آپ کے پاس ایز اے ریکارڈ رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر بعد میں آپ کے پروڈکٹ میں کوئی ایشو آئے گی تو آپ یہ دیکھ لیں گے اور آپ کو اندازہ لگے گا کہ میں نے اتنی کوانٹٹی کی تھی اور کس سے کی تھی, اس ڈسٹریبیوٹر سے کی تھی, اور کون سا پروڈکٹ تھا؟ یہ والا پروڈکٹ تھا. تو امید کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سیلر پرمٹ میں ہم کیا لکھیں گے, کس پرپس کے لیے استعمال کریں گے, اور ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کیونکہ زیادہ تر لوگ ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کر دیتے ہیں کہ سیلر پرمٹ اور ریسیل سرٹیفکیٹ ایک ہی چیز ہے. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. سیلر پرمٹ, ریسیل سرٹیفکیٹ 2 الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. سیلر پرمٹ ہم اسٹیٹ سے رجسٹر کروا دیتے ہیں, اس میں ہمیں اسائن ہو جاتا ہے ہمارا ٹیکس پیئر نمبر, ٹھیک ہے. اور ریسیل سرٹیفکیٹ ایک خالی ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جس کو ہم فل کریں گے سیلر پرمٹ سے. اس میں ہم اپنا ٹیکس پیئر نمبر رائٹ کریں گے, LLC کا نام لکھیں گے, ایڈریس لکھیں گے, سٹی اسٹیٹ زپ کوڈ لکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں کویسچن کریں, ٹھیک ہے. آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں LLC رجسٹریشن کے حوالے سے, یا آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ نمبر رائٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ بول بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. 0320971390 0320971391 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی کنفیوژن ہو آپ کا, اور کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو, انفارمیشن چاہیے ہو, تو ہماری ٹیم آپ کو 24/7 ہاورز رپلائی کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کال نہیں کرنی, آپ نے صرف میسج کرنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو پوری رہنمائی ملے گی آپ کی کنفیوژن کا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ.